أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، حج کے ایام چل رہے ہیں، حج کے ایام چلیں، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو، ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ انہی کی یاد میں حج جیسا مقدس عمل، اس کے ارکان پیش آئے ہیں۔ تو جو سے ایک واسطہ ہے، ایک سلسلہ ہے، تو ان ایام میں ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدے کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں۔
جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ گھر مشرکانہ گھر تھا، کافرانہ گھر تھا، ایسا گھر جہاں سے شرک پھیلا کرتا، بت پرستی عام ہوا کرتی۔ آج کل ایک دوسرے کو دعوت دینا، دین کی طرف بلانا بہت آسان ہے، دوست و احباب میں دین کی باتیں کرنا آسان، گلی محلے والوں کے سامنے دین کی باتیں کرنا آسان۔ بات تب بنے گی جب اپنے آپ کو یا پھر اپنے گھر والوں کے درمیان دین کی باتیں کی جائیں، دین کی بات کہی جائے۔ نبی علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی الاعلان دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا تو کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیجیے۔ قرآن کا دوسرا ضابطہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنی ذات ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نماز کا پابند نہیں بناتا، دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اپنے آپ کو دین کا پابند نہیں بناتا، دوسروں کو دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت اثر نہیں کرے گی، اور اس کا وہ دعوت دینا اس کے لیے کوئی فائدہ کام نہیں دے گا، کوئی فائدہ بخش نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلا تو میرا مسئلہ ہے، قبر کے اندر میرے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے کیا عمل کیا ہے۔ گھر والے، رشتہ دار، محلے والے یہ باپ کا نمبر ہے، ان کو دعوت نہ بھی دی جائے، اگر ہم دین پر باقی رہیں کامیابی کے امکانات ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ، صرف اپنے آپ کو نہیں، جب تم نے بچنے کی مکمل کوشش کر لی اب اپنے بیوی بچوں کو دین پر لاؤ، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ جب بیوی بچے مکمل نمازی دیندار بن گئے اب اڑوس پڑوس والوں پر محنت کرو، پھر محلے والوں پر محنت کرو، ویسے اپنی محنت کو بڑھاتے جاؤ، سارا عالم تمہارے سامنے ہے۔ اور دوسروں کو دعوت دینا ہمارے لیے بہت آسان، اپنوں کو دعوت دینا بہت مشکل، کیونکہ اپنے ہمارے رازوں کو جانتے ہیں، اس لیے لوگ اپنوں میں دعوت نہیں چلاتے، غیروں میں، پرایوں میں دعوت چلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان آیات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر سے شروع کیا۔ اب اندازہ لگائیں، گھرانہ کافرانہ ہے، مشرک گھرانہ ہے، باپ خود بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے اور پوجا پاٹ بھی کرواتا ہے۔ ان لوگوں کے اندر کتنی شدت تھی ہوگی، مگر ویسے گھرانے میں رہ کر ویسے باپ کو دعوت دینا یہ کمال ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے بتایا۔ کب ہوگا؟ جب اپنے اندر وحدانیت بھری ہوئی ہوگی، اور وحدانیت یہ بچپن سے سیکھی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے گزشتہ جمعے کہا اولاد کی تربیت اول فریضہ ہے۔ ماں کی کوکھ سے لے کر 15 سال کی عمر یہ ایسی عمر ہے کہ آپ بچے کو جس انداز میں ڈھالنا چاہتے ہو آپ ڈال سکتے ہو، جس رخ پر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہو بچہ اس رخ پر آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ والدین تربیت کریں،
کل قیامت کا دن ہوگا، جیسے میں نے گزشتہ جمعے بھی اس حدیث کو میں نے بیان کیا، میدان محشر نفسا نفسی کا عالم، ہر انسان اپنے اعمال پر جنت میں جائے گا۔ چند لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جنت کے مستحق ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، مگر اولاد آئے گی، آ کر جنت کے داخلے کے لیے مانے بنے گی، وہ اللہ سے کہے گی اللہ یہ میرا باپ تھا، یہ میری ماں تھی، انہوں نے دنیا کے لیے میرے لیے سب کچھ کیا، میری دنیا بنانے کے لیے، یا اللہ کبھی انہوں نے میری آخرت کی فکر نہیں کی، کبھی انہوں نے نماز چھوڑنے پر مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نماز چھوڑنے پر یہ ناراض نہیں ہوئے، میں کام پہ نہ جاتا، مجھے ڈانٹا جاتا، مجھے گالی دی جاتی، مجھے باتیں سنائی جاتی، کبھی میری زندگی میں وہ وقت نہیں آیا کہ میں نے نماز چھوڑی ہو، باپ ناراض ہو کر بیٹھ گیا ہو، باپ نے غصہ کیا ہو، ماں نے غصہ کیا ہو، نماز کے لیے ہاتھ اٹھایا ہو۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ 10 سال کی عمر میں بچہ نماز چھوڑتا ہے، باپ کو حق ہے کہ اسے مارا جائے ڈرانے کے لیے، ورنہ شریعت میں کسی وقت میں اولاد کو مارنے کی اجازت نہیں ہے سوائے تربیت کی غرض سے۔ مگر نماز کا معاملہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 10 سال کی عمر ہے، بچہ نماز نہیں پڑھتا، 7 سال میں حکم کیا جائے، پابند نہ بنایا جائے، بار بار اسے کہا جائے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، یہ عمل 3 سال تک، 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اب بھی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باپ پر یہ حق ہے کہ اسے نماز کا عادی بنانے کے لیے مارا جائے، تاکہ بچہ اس ڈر اور خوف سے نماز کی طرف آئے۔ پھر یہ عرصہ 5 سال تک، کیونکہ بلاغت 15 سال کے بعد میں گئی، 5 سال تک جب بچے کے اندر یہ عادت آئے گی، بالغ ہونے سے پہلے وہ سچا اور پکا نمازی بن جائے گا، تو اولاد آئے گی، یا اللہ اگر یہ میرے ماں باپ جنہوں نے میرے دین کی فکر نہیں کی یہ جنتی ہیں تو میں بھی جنتی ہوں، یا تو ان کے ساتھ مجھے بھی جنت میں بھیجا جائے یا پھر میرے ساتھ ان کو جہنم میں بھیجا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان والدین کو جن پر جنت واجب ہو چکی تھی، بچوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے تربیت اولاد یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم اولاد کی تربیت سے بالکل غافل ہیں۔ شوہر سمجھتا ہے اس کی ماں کر لے گی، ماں سمجھتی ہے باپ تربیت کر لے گا، دونوں کا حق ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اللہ کی پہچان کرائیں، انہیں مکاتب و مدارس میں داخل کرائیں۔ جیسے دنیا کی فکر ماں باپ کو ہر ہمیشہ رہتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کے دین کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر آج ہمارے بچوں کے دین کی فکر ہم نے نہیں کی، یہی بچے آگے بڑھ کر آگے چل کر دین کے دشمن بنیں گے، دین کو بدنام کرنے والے بنیں گے، دین سے بیزار انسان بنیں گے۔ تو تربیت روز اول ہی سے ہے، روز اول ہی سے تربیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچپنا گزارا، جب اللہ نے انہیں زبان میں گویائی طاقت دی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کو روکا۔ بازار سے آنے کے بعد کوئی بت بکا نہیں، باپ ناراض ہو گیا کہ آج تو کوئی بیپاری نہیں ہوئی ہے، اور بازار والوں نے الگ شکایت کی کہ تیرا بیٹا تو بتوں کا مذاق بنا رہا تھا۔ باپ کو بڑا غصہ آیا، باپ نے حضرت ابراہیم کو بٹھا کر سمجھایا کہ ابراہیم ہم بت فروش ہیں، بتوں کو بیچنے والے بنانے والے ہیں، یہ ہمارا اب کا کاروبار نہیں، ہمارے باپ داداؤں سے سلسلہ چلا آیا ہے، تمہیں بھی یہی کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ نہ،
یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے سجدہ کروں۔ اسی وقت سے انہوں نے دعوت شروع کی، ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، کہنے لگے اے ابا جان آپ سمجھدار ہیں، یہ کیسی عقل مندی ہے کہ رات بھر بتوں کو بنایا جائے، صبح انہیں بتوں کو لے جا کر بیچا جائے اور صبح شام ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا جائے، حالانکہ یہ بت نہ بات کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بڑا عجیب انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آزر کو سمجھانے کا، پھر بھی آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آج سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، چاند پر پہنچنے کے دعوے ہو رہے ہیں، مگر بتوں کی پرستش میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ عجیب انسان کا دماغ ہے، جو چیز نفع نقصان کی مالک نہیں ہے اسی کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی ہیں جو قبروں سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھو، ایک قبر پر جانا ہے ایصال ثواب کے لیے، ایک قبر سے مانگنا ہے، جانے میں کوئی گناہ نہیں، آپ جائیں تاکہ آپ کو بھی قبر کی یاد آ جائے، جا کر فاتحہ پڑھے، سلام کرے، درود پڑھ کر بخشے تاکہ ایصال ثواب ہو۔ مانگنا صرف اللہ سے ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے، کیونکہ کرنے دھرنے والی ذات صرف تنہا اللہ کی ہے۔ جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو مخالف ہیں، اولیاء کا انکار کرنے والے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو اولیاء کا انکار کرے اس کے ایمان میں خلل ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب جا کر ایصال ثواب کریں، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں، درود پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگا جائے گا، سوال صرف اللہ سے ہے، مخلوقات سے سوال نہیں۔ اگر قبر میں سونے والے کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ وہ ہماری ضرورت کو پورا کرتے تو وہ اپنے آپ پر سے سب سے پہلے مٹی کو ہٹاتے، کہ مٹی کون پسند کرتا ہے، کون پسند کرتا ہے؟ کہتے یہ مٹی، مجھے مٹی پسند نہیں ہے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے یہ کرنے کی، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہاں ان کا مقام بڑا ہے، ان کا مقام بڑا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر ہم مانگیں گے تو صرف اللہ سے مانگیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے روکا، باپ کو غصہ آیا، باپ نے کہا تو اپنی غلطیوں سے باز آ جا ورنہ تجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، گھر سے تجھے نکال دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام لگاتار اپنے والد کو سمجھاتے رہے، جب والد نہ سمجھے تو انہوں نے اب محلے والوں کی طرف متوجہ اپنے آپ کو کیا کہ چلو محلے والوں سے بات کرتے ہیں، جا کر محلے والوں کو سمجھانے لگے، کیونکہ اس وقت میں سورج کو پوجا جاتا، چاند کو پوجا جاتا، ستاروں کو پوجا جاتا، درختوں کو پوجا جاتا، انسانوں کو پوجا جاتا، حیوانوں کو پوجا جاتا، جو چیز ان کے سامنے آ جاتی اس کی عبادت کرنے لوگ لگ جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محلے والوں کو سمجھایا کہ دیکھو سورج کی تم عبادت کرتے ہو، وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو خدا ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، تمہارا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام ہوتے ہوتے مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ چاند کی پرستش کرنے لگے، کہنے لگے تم چاند کو خدا مانتے ہو، چاند شام میں طلوع ہوتا ہے، صبح ہوتے ہوتے وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، اور جو غروب ہو جائے چھپ جائے تم اسے کیسے خدا مان سکتے ہو؟ ستاروں کی عبادت کرتے، کہنے لگے کہ جب چاند آتا ہے یا سورج آتا ہے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، ستارے نظر بھی نہیں آتے،
جو کسی اور کے آنے سے چلا جائے، چھپ جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز تھا، مگر وہی بات ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، نہ سمجھنے والوں کے سامنے سارا قرآن بیان کیا جائے ان کے دلوں پر کچھ اثر نہیں پڑنے والا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ضابطہ بنا بیان کا فرما دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ قوم دشمنی پر آ گئی، قوم نے ساتھ نہیں دیا، کہنے لگے ابراہیم کو محلے سے نکالا جائے، اس کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑیں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے مخالف بن جائیں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے مخالف بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے، اس سے پہلے ہمارے بچے بگڑیں، ابراہیم علیہ السلام کو نکالا جائے۔ سازشیں چلنے لگیں، جیسے آج بھی حق گو لوگوں کے ساتھ میں معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، برائے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا حق بات کرنے والوں کے ساتھ میں۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام لگاتار کوشش کرتے رہے کہ یہ قوم سمجھ جائے اور بت پرستی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، ایک اللہ کی طرف آ جائے۔ انہوں نے ایک ہیلا بنایا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سال میں ایک دفعہ میلہ لگتا اور وہاں پر بڑے بڑے عجیب قسم کے بت آتے، بتوں کی نمائش ہوتی، سارا محلہ چلا جاتا، سارا علاقہ چلا جاتا، مگر ان کا ایک ضابطہ، ایک رواج تھا، وہ کہیں جاتے تو سب سے پہلے اپنے جہاں بت گھر ہے وہاں جاتے، بتوں کی پوجا کرتے، پھر اپنے کام پر جاتے، اور جب شام میں واپس آتے سب سے پہلے بتوں کے گھر جاتے اور انہیں جو پوجا پاٹ کرنا ہے وہ کرتے، دوبارہ اپنے گھر آتے ہیں۔ یہ طریقہ مشرکین، اس وقت کے مشرکین سے چلا آ رہا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جاتے سب سے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز، کیونکہ باہر نکلنا کسی ضرورت سے ہوتا، کسی کام سے ہوتا، تو مسجد میں آ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر سفر پر چلے جاتے۔ صحابہ کا بھی یہی معمول، تابعین کا، تابعین کا، اولیاء کرام کا یہی معمول، یہی سنت بھی ہے کہ جانے سے پہلے مسجد میں آئیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے پھر اپنے کام پر چلے جائیں، جب واپس آئیں پھر دوبارہ مسجد آئیں، 2 رکعت صلاۃ الشکر کی نماز پڑھیں کہ جس مقصد کے لیے میں گیا تھا یا اللہ وہ میرا کام ہو گیا، یا پھر میں صحیح سلامت واپس آ گیا، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بہت سارے کام پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ کی مدد کے ساتھ میں مسجد سے روانہ ہو۔ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر کو آئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، یا اللہ فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں میری مدد فرما، تو ذرا ہم سوچیں کیا اللہ مدد نہیں کریں گے؟ جب اخلاص سے بندہ اللہ سے مانگتا ہے، نہ دیتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ اتنے اخلاص سے مانگ رہا ہے اور میں اسے نہ دوں، یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ضرور اس میں مدد فرما دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کہ جب بھی ہم نکلے کام پر یا کسی کام سے مسجد آئیں، اللہ کے گھر کو آئیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی۔ آپ اس کو اپنا معمول بنا کر دیکھیں، آپ کے جیسے بھی کام ہو، جتنے بڑے بھی کام ہو، اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیں گے۔ اور واپسی پر آ کر 2 رکعت صلاۃ الشکر کیا، اللہ یہ کام بہت مشکل تھا، آپ کی مدد شامل حال رہی، یہ کام میرے لیے آسان بن گیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے یہ طریقے ہیں، مگر ہم نے غیروں کے طریقے اپنا لیے کہ بغیر نماز پڑھے بھی ایک تو ہمارا مسلمان جاگتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، پھر نماز کی کوئی فکر نہیں اور کام پر چلا جاتا ہے۔ بتاؤ وہ کام بنے گا یا بگڑے گا؟ ضرور بگڑے گا، اگر بن بھی گیا اس کام میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ طریقہ ہے، شریعت نے جو طریقہ بتایا، جو راستہ بتایا ہے، اس کو اپنائیں گے، مسلمان کو کوئی انگلی تک نہیں اٹھا سکتا۔ آج مسلمان نے شریعت اسلام کو چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ایرا غیرہ ہر کوئی انگلیاں اٹھا رہا ہے، زبان کس رہا ہے۔ الغرض لوگ چلے گئے،
بت خانے سے میلے کی طرف ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. ایک حیلہ تھا کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. جب سارے کے سارے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں گئے کلہاڑی لے کر، اور جا کر بتوں کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں. ہر ایک سے کہنے لگے کہ تمہارے سامنے فلاں چیز رکھی ہوئی، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جواب کیوں نہیں دیتے میرے سوال کا؟ ہر ایک بت سے بات کرنے لگے، مگر بت کہاں بات کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے ہر بت کو مارا توڑا. کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کے پیر کاٹ دیے، کسی کی زبان کاٹ دی، کسی کا گلا کاٹ دیا. تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. یہ سمجھانے کا طریقہ تھا. کہیں یہ بیان سننے کے بعد آپ حضرات یہ کام نہ کر دینا ہو، پھر لینے کے دینے بڑھ جائیں گے. جن کی حکومتیں چل رہی ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں. آپ یہ نہ کرنا. وہ نبی کا طریقہ تھا. وہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، ہر ایک کا سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے. جب ہر ایک کے ساتھ میں کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کی ناک، کسی کی کان، کسی کی گردن پورا اڑا دی، تو کلاڑی لے جا کر بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا، اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور گھر میں جا کر سو گئے. جب یہ لوگ میلے سے واپس آئے، معمول کے مطابق چلے گئے بت خانے میں. جا کر دیکھا کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، کسی کی گردن کٹی ہے، اور دیکھا کلاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں ہے. سارے لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ میں، ہمارے خداؤں کے ساتھ میں؟ تو لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے بتوں کے بارے میں برائی کرتے ہوئے ان کا نام ابراہیم ہے، انہی کو پوچھا جائے. محلے میں وہی تو تھے، سارے لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے اور بستی میں محلے میں صرف ابراہیم تھے، ان کو بلایا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، خداؤں کے ساتھ میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان سے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا، کیا تم نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ میں؟ یہ معاملہ تم نے کیا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم، یہ میں نے نہیں کیا. دیکھو کلاڑی تو تمہارے بڑے خدا کے ہاتھ میں ہے، جا کر پوچھو ان سے اگر وہ بات کرتے ہو. ان کانوا ینطقون، اگر وہ بات کرتے ہیں تو جا کر پوچھو ان سے. کلاڑی کس کے ہاتھ میں ہے؟ جیسے آج کا محاورہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لاٹھی جس کے ہاتھ میں ہے بھینس اسی کی کہلاتی ہے. تو کہا کہ کلاڑی تو ان کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں، آپ اس سے جا کر پوچھو. تو لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ابراہیم بھلا یہ بت بات کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو پتھر کے ہیں، تو لکڑی کے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، انہوں نے کہا جب یہ بت لکڑی اور پتھر کے ہیں اور بات نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو اے میری قوم ان کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہو، ان سے کیوں مانگتے ہو، ان سے کیوں سوال کرتے ہو؟ جب تمہیں پتا ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. آج کے مسلمانوں سے ہمارا یہی سوال ہے، ان لوگوں سے جو قبروں سے سوال کرتے ہیں، اے میرے بھائیوں، اے اللہ کے بندو، وہ قبر میں سوئے ہوئے اگر ان پر آ کر کوئی بولڈوزر چلا دے تو انہیں وہ روک نہیں سکتے. تم ان سے جا کر سوال کرتے ہو اولاد کا، تم سے جا کر سوال کرتے ہو رزق کا. وہ تو احسان ثواب کے محتاج، تمہارے فاتحہ کے وہ محتاج ہیں. جا کر فاتحہ پڑھو، درود پڑھو، احسان ثواب کرو، مانگو صرف اللہ سے. اگر قبر والے کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ وہ کسی کو مار سکتا یا اولاد دے سکتا، تو آج جتنے لوگ قبروں پر بولڈوزر چلا رہے ہیں، قبرستانوں کو تہس نہس کر رہے ہیں، وہ زمین پر زندہ نہیں ہوتے، کب کا ان کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. وہ مجبور ہیں، ان کی حالت
وہ بہتر جانتے ہیں اور ہم ان سے جا کر سوال کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، اے میری قوم، بتوں سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، بتوں کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ جب لوگوں نے دیکھا تو غصہ آیا لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا۔ ابراہیم کے والد آزر نے، باپ نے بیٹے کو نکال دیا گھر سے، محلے والوں نے بھی نکال دیا اور کہا کہ چلو بادشاہ کے دربار میں لے کر چلتے ہیں۔ بادشاہ نمرود تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ نمرود کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا یہ ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو، معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے، تو کسے خدا مانتا ہے، تیرا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے، جو ساری انسانیت کو پیدا کرنے والا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کا جب مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ ہے یحیی و یمیت، موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا اچھا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میرے اندر بھی وہ طاقت ہے، میں بادشاہ ہوں۔ پہلے زمانے میں بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ دو لوگوں کو بلایا، ایک گنہگار کو، دوسرا جو گنہگار نہیں تھا، ایسے ہی اسے جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ دونوں کو بلایا، جس نے گناہ کیا تھا اس کو چھوڑ دیا اور جو بے گناہ تھا اس کا سر قلم کر دیا۔ کہا کہ دیکھو انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت دینے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو نے غلط سمجھا ہے، تو نے غلط سمجھا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے بھی زندگی اور موت دی ہے، طریقہ الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر کے بتا دیں۔ اب اس سوال کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ڈر گیا، مشرک ڈر گیا، اس کے زبان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر بتا دیں۔ نمرود غصے میں لال ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ اس کو سبق سکھانا ہے، آگ جلائی جائے۔ پھر آگ جلانے کا ایک نظام چلا، اتنی لکڑیاں جمع کی گئی، بعض مفسرین فرماتے کئی مہینے لگے لکڑیاں جمع کرنے میں، بعض کہتے ہیں کئی سال لگے لکڑیاں جمع کرنے میں۔ عورتیں منت مانگا کرتی، منت مانتی کہ میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی، میرا بیٹا اچھا ہو جائے، میرا کام فلاں کام ہو جائے۔ عورتیں منتیں مانگ مانگ کر لکڑیاں لا کر جمع کرنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے دل پر کوئی اثر نہیں ہے، پتہ ہے مجھے جلانے کے لیے، آگ سلگانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ روز اولی سے، بچپن ہی سے وحدانیت دل میں جگہ کر گئی تھی۔ آج اگر ہمارے بچوں کے زندگیوں میں بھی بچپن ہی سے ہم نے بچوں کے دلوں میں وحدانیت کو بٹھا دیا، ایک اللہ کا تعارف کرا دیا، وہ آگے چل کر ان کے گردنوں پر تلوار رکھی جائے اور کہا جائے خدا 10 ہیں کہو ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، وہ کہیں گے ایسی ہزاروں گردنیں قربان ہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ کیوں؟ بچپن سے ایک اللہ کی وحدانیت ان کے دلوں میں بٹھائی گئی، ایک اللہ کا تعارف کرایا گیا، اس لیے ان کی زبان کٹنے کے لیے تیار ہوگی، اللہ کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ حرکت میں آئے، یہ انہیں گوارا نہیں ہوگا۔
یہ گوارا نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، اللہ کا تعارف نہیں کرایا، تلوار کی ضرورت نہیں، کوئی زور سے کہہ دے بول خدا دو ہیں، وہ کہے گا دو نہیں بلکہ چار ہیں۔ بزدل وہ نہیں ہے جو سامنے والے سے لڑنے سے ڈرتا ہو، صرف اسی کو بزدل نہیں کہا جاتا، جس کا ایمان کمزور ہے وہ بھی بزدل کہلاتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ کسی سے خوف نہیں کرتا، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نسلوں میں دین اسلام باقی رہے تو آج کے اولاد کو، آج بچوں کو ضروری ہے کہ ہم ان کا تعلق دین سے جوڑیں، مدارس و مکاتب سے جوڑیں۔ یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، جب مرنے لگے اللہ نے اختیار دیا، یعقوب اے یعقوب اگر تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو تمہیں اختیار ہے، اگر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے چند لمحوں کی مہلت چاہیے، مہلت دے دی گئی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا، جو میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تمام 12 بچوں کو بلایا، 11 بچوں کو تمام کو بلایا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی تھے، بنیامین جیسے نیک انسان بھی تھے، اور باقی اولاد توبہ کر کر ولایت کے درجے پر فائز ہو چکی تھی، انہیں ولی کہا جانے لگا تھا۔ ایسے فرما بردار بچوں کو یعقوب علیہ السلام بلاتے ہیں موت کے وقت میں اور کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ماں باپ اسی کو کہتے ہیں۔ وقت کے نبی یوسف علیہ السلام، بنیامین اور باقی 9 یا 10 اولیاء کرام کے بڑے درجے پر فائز ہونے والے اولاد جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ویسے بچوں کو بلا کر حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں میرے مرنے سے پہلے تم ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے، بتاؤ میں جب مر جاؤں گا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ باپ ہوتے ہیں ما تعبدون من بعدی، مگر وہ بھی نبیوں کا خاندان، انہی سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ اے ابا جان کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم اس خدا کی عبادت کریں گے جو یعقوب کا بھی رب ہے، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا بھی رب ہے، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام نے، وہ بھی نبی ہیں، بچے بھی ایک نبی اور باقی اولیاء ہیں، یہ سوال کیوں کیا؟ مفسرین کرام نے بڑا عجیب جواب دیا ہے، کیونکہ مصر کے اندر اس وقت میں میجورٹی جو تھی نافرمانوں کی تھی اور مسلمان کم تعداد میں تھے۔ میجورٹی جو تھی وہ غیروں کی تھی، مسلمان کم تعداد میں تھے، اور وہ زیادہ مالدار، ان کے پاس سے حکومتیں دھیرے دھیرے چھنتی جا رہی تھیں، تو وہ طاقت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے جنہیں بنی اسرائیل کہا جائے گا اس کے بعد میں، کیونکہ یہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع تھا، تو بے باپ کو خوف آیا، کہیں ان کی مالداری کو دیکھ کر، کہیں ان کی طاقت کو دیکھ کر، کہیں اپنے کم ہونے کو دیکھ کر میرے بعد یہ ان کے رنگ میں نہ رنگ جائیں، اس لیے باپ نے وصیت کی اور بلا کر پوچھا بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ایسے والدین ہی اللہ کے دربار میں بچ سکتے ہیں۔ آج ہم بھی والدین ہیں، ذرا اندازہ لگائیں، کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر پوچھا ہے کہ بیٹا آج کی تو نے نماز پڑھ لی، فجر تو نے پڑھی ہے، ظہر عصر مغرب تو نے پڑھی ہے، عشاء تو نے پڑھی ہے؟ کسی نے پوچھا ہے؟ بچیاں ہیں، جوان بچیاں ہیں، کبھی ہم نے اپنے بچیوں سے پوچھا، کبھی ہم نے اپنے بیویوں سے پوچھا؟ ہماری دعوتوں کے چرچے باہر ہزار ہیں،
کمال وہ نہیں ہے کہ ہمارے دعوتوں کے چرچے باہر ہو، کمال تو وہ ہے کہ ہماری دعوت کے چرچے ہمارے گھروں میں چلیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا نبی سے بڑا داعی کون ہو سکتا ہے، نبی سے بڑا دعوت دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیجئے، انہیں ڈرائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِیکُمْ نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا نظام بنائیے۔ وہ نظام کیسے بنائے گا؟ جب ہمارا تعلق دین اسلام سے ہوگا، شریعت سے ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے دور نہ کریں۔ اسکول اور کالجز کے کھلنے کے بلکہ داخلے شروع ہیں، ایک عجیب نظام ہے، عجیب نظام ہے۔ آج ہم دنیا کے لیے لاکھوں لٹانے کے لیے تیار، مگر دین کے لیے 100 روپے لگانے کے لیے ہمارا جی تھر تھر آتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں، کیا ہمارے دل میں دین اسلام کی اتنی ہی وقعت ہے، اتنی قدر ہے کہ 100 روپے دینے کے لیے ہمارا جی تھر تھر آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ 100 روپے فیس ہے، 200 روپے فیس ہے، ہونا تو یہ چاہیے۔ آپ کہتے اگر 10,000 بھی فیس ہے مکتب اور مدرسے کے اندر، ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم اسکولوں کے اندر 50 سے 1 لاکھ روپے ہم بچوں کے لیے لگا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے دین اسلام کی اہمیت نکلتی جا رہی ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، یہ وقت اپنے بچوں کو اپنے آپ کو دین سے آراستہ کرنے کا، دین سے جوڑنے کا وقت ہے۔ خصوصی اعتبار سے اپنی اولاد کو دین سے جوڑنے کا وقت ہے۔ اگر اولاد ہماری دین سے جڑی، ہمارا دین بھی محفوظ ہے، ہمارے اولاد کا دین بھی محفوظ ہے۔ اگر ہم نے اپنا تعلق، اپنے اولاد کا تعلق دین سے نہ جوڑا، مدارس و مکاتب سے نہ جوڑا، نہ ہمارا دین محفوظ رہے گا، نہ اولاد کا دین محفوظ رہے گا۔ یہ وقت ہے، اس لیے میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا ایسی اسکولوں کا انتخاب کریں جو مسلمانوں کی ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ لوٹنے میں تمام کے تمام برابر ہیں۔ آج اسکولوں کی فیس کا یہ عالم ہے، یہ عالم اسکولوں کی فیس کا اور ڈاکٹروں کی فیس کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ آدمی بیمار ہونے سے ڈر رہا ہے، بچوں کو پڑھانے سے ڈر رہا ہے۔ ایسا یہ بعض لوگوں نے تو بزنس بنا لیا ہے، تجارت بنا لی ہے۔ خدا را میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اس مینجمنٹ کو سنبھالنے والے ہیں، اگر آپ اہل اسکول والے ہیں، اپنے فیسوں میں کمی کریں اور اپنے اسکولوں میں کم سے کم 2 سبجیکٹ صحیح دین اسلام کے لائیں تاکہ بچوں کا تعلق دین اسلام سے جوڑے رکھیں، اور اپنے فیسوں میں کمی کریں۔ کمی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے بچے تعلیم حاصل کرنے سے دور ہیں۔ اب وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ آوارہ پھرتے پھرتے گنڈے بنیں گے، دوسروں کی زندگیوں کو تنگ کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے ان لوگوں سے جو اس طاقت کو رکھتے ہیں اور اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، بچوں کے تعلیم کا، دونوں تعلیموں کا، دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، ان تعلیموں کا نظام بنانے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس ملک کے اندر سب سے کم پڑھے لوگ ہمارے مسلمانوں کے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھتے، ایک عہدے پر پہنچ جاتے، تو آج جو حالات ہیں اتنے حالات نہ ہوتے، کچھ تو کچھ ترمیم ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کا، اپنے بچوں کا ایمان محفوظ رکھنے کی فکر اور کوشش کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔